السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ اللہ جل شانہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، مشہور یہ ہے، مگر حقیقتاً اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے انبیاء دنیا میں آئے، کیونکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے، تعداد قرآن نے نہیں بتایا، انبیاء کی کثرت کو بتایا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہر بستی کے اندر، ہر علاقے کے اندر اللہ نے نبی کو بھیجا، اور ایک نبی جاتا نہیں تھا، دوسرا نبی وہاں پہ آ جاتا تھا، بلکہ ایک ایک وقت کے اندر کئی انبیاء دنیا میں آتے رہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے واسطے الگ، حکومت کے ارکان کی محنت کے لیے الگ شعبوں کے لیے بھی اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ ارسلنا رسلنا تترا، مسلسل پیدر پہ اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ لوگوں کا تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑے۔ کیا کریں؟ مخلوق کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کے غیبی خزانوں سے فائدہ حاصل کرے۔ اللہ کے غیبی خزانوں سے مخلوق فائدہ حاصل کرے۔ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کوئی زبردستی اللہ سے خزانہ نہیں لے سکتا۔ فلاں مالدار ہے، زبردستی اس سے ڈاکہ ڈالا جائے، کنپٹی میں بندوق رکھی جائے، جو کچھ ہے دے دو، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ سے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے دوستی لگا لو۔ جو اللہ کے ساتھ دوستی لگا لے گا، اللہ کا ساری چیزیں اس کے لیے ہو جائے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا بن گیا ساری چیزیں اس کی بن گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، سب کا ایک ہی مقصد تھا، الگ الگ مقصد کے ساتھ۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس شان کے ساتھ آئے کہ آپ آخری نبی بنا کے بھیجے گئے،
اور اعلان ہو گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی خاتم النبیین بنا کر بھیجا. قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پہلے وہ نبی تھے، نئے نبی نہیں ہوں گے، پرانے ہوں گے. دنیا کے اندر اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے. نبی جی نے فرمایا ایک عمارت ہے بڑی شاندار، ایک اینٹ کی جگہ خالی، جو گزرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار عمارت تو بڑی شاندار ہے، کاش کہ یہاں پہ ایک اینٹ لگ جاتی ہے نا، بڑی شاندار ہو جاتی ہے. یہ اینٹ کے نہ لگنے کی وجہ سے یہ عمارت میں کچھ کمی رہے. فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں. انبیاء علیہ السلام کی جو تعمیر اللہ نے تشبیہ دی ہے، اس کی آخری اینٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کی دو شانیں ہیں، ایک شان آپ نبی ہیں اور دوسری شان کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین، آخری ہے. بس قیامت تک کتنا عرصہ باقی ہے کسی کو نہیں معلوم، کتنا عرصہ باقی ہے کسی کو نہیں معلوم. نبی جی کو دنیا میں آئے ہوئے 1450 سال تو ہو گئے. اب قیامت تک کتنا وقت باقی ہے معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. وقت کا ہمیں نہیں معلوم، وقت کا نہیں معلوم کہ کتنا وقت قیامت تک باقی ہے. اللہ نے قیامت کو چھپا کے رکھا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. وَيَنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. آدمی کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم. یہ سارے علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کس کے پاس ہے؟ قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. پتہ نہیں 2000 سال باقی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. ایک مرتبہ جبرائیل امین نبی کے پاس آئے، ایک دفعہ کیا آئے، بار بار آتے رہے. 24,000 مرتبہ میرے نبی کے پاس جبرائیل امین آئے تھے. کتنی دفعہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 دفعہ آئے. زیادہ سے زیادہ سارے انبیاء کی میں بتاؤں نا کتنے زیادہ 50 دفعہ حضرت جبرائیل امین آئے. کسی کے اوپر 30 مرتبہ، کسی کے پاس 40 مرتبہ. ہمارے نبی کے پاس آئے کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ. 24,000 مرتبہ آئے. جبرائیل امین نے چند سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی. نبی جی نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. بڑا مشہور جملہ ہے. سوال کرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی مجھ سے، مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. تو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، فرشتوں میں سب سے تو اعلیٰ ہے جبرائیل، تجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. میں انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے ہمیں اور اتنا یقین ہے کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یقین قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس کی خبر میرے نبی نے خود دی تھی. اس سے پہلے حضرت مہدی ہوں گے رحمت اللہ علیہ. مہدی کوئی نبی نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ رحمت اللہ علیہ. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، ظہر کی یا عصر کی. لشکر تیار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مینار پہ آ گئے. لوگ سیڑھی لگا کے نیچے اتاریں گے. یہ سب میرے نبی نے بتایا.
حدیث کے اندر سب محفوظ. حضرت مہدی کہیں گے آپ تو نبی ہیں، آئیے نماز پڑھائیے، آئیے نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہ امامکم منکم، امامت تو آپ ہی کرو. اس وقت کی امامت یاد رکھنا، اس وقت کی امامت حضرت مہدی کریں گے، اس کے بعد پھر ہمیشہ امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں. یہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے کہ اس کے شروع کے اندر بھی نبی ہے اور اس کے آخر کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے. میرے نبی نے کہا یہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے کہ اس کے شروع کے اندر میں ہوں اور آخر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، دنیا کو ایمان سے، عمل سے، عدل سے بھر دے گی. ایسی شاندار نظام چلائیں گے جو کہ نبی کے زمانے میں تھا. ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت ہوگی. جب اللہ کو مانا جاتا ہے تو ہر چیز میں برکت ہوگی. گندم کا دانہ 12 ہاتھ کا ہو جائے گا. یہ تو ایک ہاتھ ہے نا، یہاں تک شریعت میں ہاتھ کہتے ہیں یہ کونی تک کو، یہاں تک کا نہیں کہتے، یہاں تک کا 12 ہاتھ کا گندم کا دانہ ہوگا. اور انگور اور جو ہے نا انار، فرمایا میرے نبی نے انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک انار کو لے کر اس کے دانے نکال کر اس کی چھلکوں کی چھتری بنائی جائے تو چھتری بن جائے گی. ایسی برکتیں ہوں. کیوں؟ اس زمانے میں سب دیندار ہوں گے. آج امت دیندار بن جاتی ہے، اللہ کے خزانے آج بھی بارش کی طرح برسیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اے دنیا والو، اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کر لو، برکات من السماء، اللہ کی طرف سے برکات نازل ہونا شروع. یہ قرآن کی آیت ہر زمانے کے لیے، نبی کے زمانے کے لیے صرف نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے زمانے کے لیے بھی ہے، ہمارے بعد والے زمانے کے لیے بھی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر ایک بستی والے بھی 100% دین پہ آ جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے برکات نازل ہو. آج اللہ کی برکات کو ہمارے گناہوں نے روکا ہوا ہے. اللہ کی رحمت نازل ہونا چاہتی ہے مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام آئے، پوری دنیا کے اندر عدلیت ہے. لوگ تلاش کریں گے کس کو؟ زکوٰۃ دینے والا تلاش کرے گا کس کو؟ جس کو زکوٰۃ دی جائے، مستحق آدمی کو. وہ پیسے لے کے پھرے گا، کہے گا بھائی تم لے لو، کہے گا یار اگر تم کو ضرورت ہے تو میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں. آج تو ہم میں سے ہر آدمی کہے گا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، خواہ وہ ہے یا نہیں، خواہ مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا، کہے گا بھائی سب سے زیادہ تو مستحق میں ہی ہوں. زمانہ عدل کا ہوگا، انصاف کا ہوگا، سچائی کا ہوگا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے. عدل کے ساتھ دنیا کا چلے گی. حضرت مہدی کا انتقال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا بھی موجود، قیامت نہیں آئی. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے میرے نبی نے 15 نشانیاں گنوائی ہیں. کتنی؟ میرے نبی نے سب کچھ بیان کر دیا امت کی شفقت کے لیے، محبت کے لیے. جیسے کہ بڑے آدمی بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، دیکھو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، میرے نبی نے ایک ایک بات کھول کے بتائی کہ دیکھو ایسا ہوگا، پھر اس کے بعد ایسا ہوگا، دیکھو 15 نشانیاں آئیں گی، اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی. ڈرنا، توبہ کر لینا جلدی جلدی قیامت آنے سے پہلے پہلے. تو عیسیٰ علیہ السلام بہترین عدل قائم کریں گے دنیا میں.
عدد ہی عدد ہوگا. ایک عجیب واقعہ درمیان میں پیش آئے گا. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. لوگوں میں پتہ نہیں کیا افسانہ مشہور ہے کہ ان کے کان ہاتھی کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان کا یوں ایسا کچھ بھی جیسے کہ ہم اور آپ ہیں، ایسے ہی یاجوج ماجوج بھی جن کا تذکرہ قرآن میں ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہم اور آپ بھی ہیں، وہ بھی نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہو. دیواروں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے وہ کہیں گے اللہ ہمیں لوگوں کے پاس جانے کی اجازت. یہ سارا منظر قرآن میں ہے، آپ نے سنا نہیں ہوگا اس لیے عجیب لگ رہا ہے. سارا قرآن میں 16ویں سپارے میں وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں جانے کی اجازت دو. اللہ میاں عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے ایک قوم آنے والی ہے جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکیں گے، آپ پہاڑ پہ چلے. تھوڑے سے مسلمان ہوں گے پہاڑ پہ، عیسیٰ علیہ السلام لے کے چلے گئے. یاجوج ماجوج نکلیں گے. من کل حدب ینسلون، قرآن میں آتا ہے من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں پہ دیکھا وہی اتنے ڈھسارے یہاں سے آ گئے، بہت تعداد ہے ان کی. حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک دریا کے سامنے سے گزریں گے، وہاں کا پانی پینا لگیں گے. پیچھے والا جو لشکر آئے گا ان کا، وہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس دریا کے اندر پانی ہوتا ہوگا، بالکل خشک ہو، سب پی جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس دریا میں پانی ہوتا ہوگا، سب پی جائیں گے. دنیا میں آ کر وہ آدم خور ہوں گے. کچھ اچھے بھی ہیں مگر اکثریت دین سے دور، کچھ مسلمان بھی ہیں دین سے دور، اکثریت دین سے دور. انسانوں کو ملیں گے وہ پھاڑ کھائیں گے. جو مسلمان ہوں گے وہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہاڑ پہ چلے گئے. جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے، زمین میں رہیں گے، وہ آئے کھا گئے. یاجوج ماجوج کہیں گے پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھ لیا، کوئی ہمارے علاوہ نہیں. جشن منائیں گے جیسے کہ جیتنے والی قوم جشن مناتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، شرابیں پیتی ہے، وہ اس طرح حرکتیں کریں گے. پھر شیطان ان کے پاس آئے گا، کہے گا کہ تم نے تو دنیا کو فتح کر لیا، فاتح ارض ہو گئے، اب فاتح سما بھی ہو جاؤ، آسمان پہ کو بھی فتح کر لو. کیسے کریں؟ پہاڑوں پہ چڑھو، تیر کمان ہے نا، اس زمانے میں تیر کمان ہو گئی، یہ ساری ترقیات ختم ہو جائے گی. تیر کمان لو اور تیر سے آسمان کی طرف پھینکو. اللہ میاں بھی بڑی مہلت دیتا ہے. اللہ میاں فرشتوں سے کہیں گے ان کے تیروں کو پکڑو اور خون میں ڈبو اور نیچے پھینک دو. ہر تیر کو فرشتے پکڑیں گے، خون کے اندر ڈبوئیں گے اور اس کو نیچے پھینکیں گے. وہی تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان پہ جتنے لوگ تھے سب کو ختم کر دیا. دلیل یہ ہمارے پاس دیکھو، خونم خون ہو گئے سب، اور سارے تیر ہمارے خون سے رنگین ہو گئے، اب آسمان پہ کوئی بھی نہیں. یہ سب کچھ دنیا میں ہوگا، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا. وہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی یعنی مسلمان، یعنی امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے نا. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ قرآن کی تعلیم دیں گے. انجیل نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے. پہاڑ پر مسلمان پریشان ہو گئے، جو کچھ راشن پانی لے کے گئے تھے نا سب ختم. اے عیسیٰ ہم کیا کریں بابا، کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو.
عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پڑھو سبحان اللہ، سب پڑھیں گے سبحان اللہ، پیٹ بھر گیا، اوہ مزہ آ گیا۔ پھر بھوک لگی، پھر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، دوبارہ بھوک لگ رہی ہے، کہیں گے الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں گے، پیٹ بھرتا رہے گا۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ اعمال سے کرواؤ، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، یہ اللہ دنیا کے اندر اللہ کر کے دکھائیں گے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کر کے پیٹ بھرے گا۔ یہ حدیث کو میں اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں کہہ رہا، قرآن حدیث کی بات بتاؤ۔ مگر پھر کچھ عرصے کے بعد مسلمان کہیں گے کہ عیسیٰ بہت عرصہ ہو گیا پہاڑ کے اوپر رہتے، ہمیں اپنی زمین تو دکھا دو۔ اے اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ بھی یہ کہیں گے کہ وہاں پر تو یاجوج ماجوج نے قبضہ کیا، سارے لوگ وہاں پہ قبضہ کیے ہوئے۔ اے اللہ یہ تو مانگ رہے ہیں۔ اللہ بھی یہ کہیں گے اچھا تم دعا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، سارے مسلمان پہاڑ پہ آمین کہیں گے، اے اللہ یاجوج ماجوج کو ختم کر دے، برباد کر دے۔ ایک دم کوئی آفت آئے گی، سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، ایک ایک کر کے نہیں مریں گے کہ کئی سال لگ جائیں گے، ایک ہی منٹ کے اندر سب مر جائیں گے۔ پتہ چلا کہ یہ تو مر گئے سارے، کچھ دنوں کے بعد بدبو آنا شروع ہو گئی ان کی لاشوں سے۔ اب کیا ہو گیا؟ اللہ یہ تو اور مسئلہ ہو گیا، پہلے تو وہ زندہ تھے، اب ہم نیچے اتریں گے تو ان کی بدبو کی وجہ سے ہم بھی مر جائیں گے۔ اللہ میاں سے دعا کریں گے، پھر اللہ میاں ایک اونٹ کے برابر پرندوں کو بھیجیں گے، ایک نہیں بہت سے پرندوں، اونٹ کے برابر ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور نامعلوم جگہ پر لے جا کے پھینک دیں گے۔ اگر نبی جی بتا دیتے فلاں جگہ پر تو آدمی پریشان ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو جنت میں جا کے معلوم کر لینا کہ وہ جگہ کون سی تھی جہاں پر اونٹ کے برابر پرندوں نے اٹھا کر ان کے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو وہاں پر جا کے پھینک کے، اور پھر اللہ میاں کی طرف سے بارش ہوگی زوردار زمین پر، اور ساری زمین کیا ہوگی؟ صاف ستھری ہو جائے گی۔ اب یہ قیامت نہیں آئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، ایسی برکتیں، خیریں، برکتیں، ہر چیز کے اندر برکتیں، لوگوں کو کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں بھی آتا ہے، مسلم میں بھی آتا ہے، ایک سجدے کے بدلے میں کوئی کسی کو کہے گا کہ تم پوری زمین کی حکومت لے لو، وہ کہے گا چھوڑا یار، دنیا کی کیا حیثیت ہے، ایک سجدے میں جو مزہ ہے پوری دنیا کی حکومت میں وہ مزہ ہے۔ کیا آج ایک سجدہ کی وہ قیمت نہیں ہے جو اس زمانے میں تھی؟ وہ ہے، وہی قیمت ہے ایک سجدے کی، آج بھی اللہ کے نزدیک وہی ہے۔ ساری دنیا کے مقابلے میں ایک سجدہ زیادہ قیمتی ہے، مگر آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس اگر دیندار ہوں گے نا ان کو قدر ہوگی، نہیں سمجھے قدر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، مسلمان ان کو کفن دفن کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلو کے اندر ایک قبر کی جگہ باقی ہے، 4 قبریں بنے گی، 3 ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی موجود ہے، 4تھی جگہ خالی ہے، وہاں پر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جا کے دفن کریں۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ کس کو قتل کریں؟ دجال بھاگے گا ادھر سے ادھر۔ مقام لود ایک جگہ ہے آج بھی اسرائیل کے اندر، پہاڑی، وہاں پہ چھپ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے اس کو قتل کر۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، دفنا دیا گیا۔ لوگ بہت زیادہ پریشان، غم زدہ ہوں گے۔ حقیقت ہے، ایک سرپرست موجود تھے دنیا سے گئے۔ اس کے بعد پھر لوگ دین پہ چلیں گے، آہستہ 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 آہستہ، پھر کیا ہوگا؟ دین داری ختم ہوتی رہے گی۔
پھر ساری دنیا کے اندر کیا حال ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر بددینی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ میرے نبی نے قیامت کی حدیثوں کے اندر فرمایا کہ ایسی بددینی عام ہو جائے گی کہ جس طرح گدھا اور گدھی سب کے سامنے غلط وہ اپنا کام کرتے ہیں، اس طریقے سے مرد عورت یہ کام کریں گے۔ ایک کوئی آدمی یہ کہے گا جاؤ یار دیوار کے پیچھے تو کر لو یار، وہ کہے گا اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہوگا وہ۔ آہستہ آہستہ سارا نظام دنیا کا بدل جائے، دوبارہ بت پرستی آ گئی، دوبارہ شرک آ گیا۔ پھر ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا الجبال سيرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ آسمان گرے گا، زمین پھٹے گی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ روئی کے گالوں کی طرح سارے پہاڑ اڑیں گے، کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، ساری جگہ ختم ہو جائے گی، مگر مسجد یوسف باقی رہے گی۔ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا مسجدیں ختم نہیں ہوں گی، مسجدیں چلنا شروع ہو جائیں گی، بیت اللہ کے ساتھ مل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری مسجدوں کو اٹھا کر جنت میں داخل کرتے۔ ابھی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت میں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت میں۔ دنیا کی ساری مسجدیں کیا ہوگی؟ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کہو گے کیسے چلے گی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سارا دنیا کا نظام ختم، آسمان ٹوٹ گیا، زمین پھٹ گئی، پہاڑ ٹوٹ گئے، ساری بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو زمین سے مل گئی، کوئی کچھ بھی نہیں ہے زمین میں۔ قیامت ابھی نہیں آئی، مسجدیں چلنا شروع ہو گئی، بیت اللہ کے ساتھ مل گئی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دنیا کی ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا کبھی سنو بچپن میں؟ ابھی بھی سنو ہوگا، کسی نے سنا یہ؟ دنیا کی ساری مسجدیں کیا ہیں؟ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بیٹیاں ساری بیت اللہ کے ساتھ مل گئی، پھر کیا ہوگا؟ ساری مسجدوں کو اٹھا کر اللہ جنت میں شامل کر دیں گے۔ مسجد کے اندر آنا، مسجد کے اندر بیٹھنا گویا کہ جنت کے اندر بیٹھنا۔ صحابہ مسجد میں آ کر اپنا وقت زیادہ گزارتے تھے، ہم تو اپنے بازاروں میں جاتے ہیں نا، گھروں میں جو وقت مل جائے تو کہاں بیٹھنا چاہیے؟ کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے گھر کے قریب مسجد اقصیٰ، اب قیامت کے دن مسجد اقصیٰ کی زمین آپ کو ملے یا کسی اور کو ملے، مگر ہوگی مسجد کے اندر، جنت کے اندر۔ قیامت کے دن آپ پوچھنا اللہ میاں سے، اے اللہ میاں ہم نے یوسف مسجد میں سنا تھا کہ ساری مسجدیں یہ جنت میں آ جائے گی، تو ہماری مسجد اقصیٰ کی جگہ ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ میاں بتا دیں گے وہ جگہ ہے نا تمہاری مسجد اقصیٰ کی۔ آپ کی کون سی مسجد؟ نمرہ مسجد میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آسمان پر ساری بددینی آ گئی دنیا، کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہو۔ کتنا قیمتی ہے اللہ کا نام، پوری دنیا کے اندر ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کراچی کی ٹرین چلی، کیا نام ہے ٹرین کا؟ کراچی ایکسپریس، کراچی ایکسپریس۔ کوئی حالات آ گئے، ایک آدمی بیٹھا ہوا، اب وہ ٹرین چل رہی ہے، کہاں کے لیے؟ لاہور کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج ٹرین نہیں جائے گی، کینسل ہو گئی، مگر ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، آسمان کھڑا ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، پہاڑ گڑے ہوئے ہیں،
اور سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، سارا نظام بن رہا ہے. ایک آدمی ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کبھی کبھار کہہ دیتا ہے اللہ اللہ، بس اللہ کہہ دیتا ہے. اور ایک دو روایت میں لا الہ الا اللہ ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، مگر صرف لا الہ الا اللہ کبھی کبھار اور یا اللہ اللہ کبھی کبھار کہہ دیتا ہے. آسمان بھی قائم رہے گا، زمین بھی قائم رہے گی، پہاڑ بھی قائم رہیں گے، سورج بھی نکلتا رہے گا، چاند بھی نکلتا رہے گا، ستارے بھی چلتے رہیں گے، سارا نظام چلتا رہے گا. ایک دنیا کے اندر ایک آدمی کے اللہ کہنے پر کتنا قیمتی ہے یہ اللہ کہنے والا. ہاں آج ہمیں اس کی قیمت نہیں معلوم. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر کلمہ ہے، بڑی عزت کرتے تھے. اس کی داڑھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر کلمہ تو اس کے دل کے اندر ہے. مولانا الیاس صاحب بڑی عزت کرتے تھے ہر مسلمان کی. خود سوچے ایک آدمی کی وجہ سے دنیا کا نظام تو ختم ہو جاتا ہے. ایک آدمی جہاز پہ بیٹھا باقی نہیں آئے، کہے گا کینسل ہو گیا. سارا اتنا بڑا آسمان کو دیکھو، آسمان کی انتہا نہیں ہے، زمین کی انتہا نہیں، چلتے چلے جاؤ زمین ہی زمین نظر آ، سب باقی ہے. کیوں؟ ایک آدمی اللہ کے. تو میں عرض کروں گا کہ دنیا قائم رہے گی، اس کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی، پھر کچھ عرصے تک سب مرے ہوئے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، سارے مرے ہوئے ہیں. جواب کون دے؟ جواب دینے والا کوئی ہے نہیں. لمن الملک اليوم قرآن میں آتا ہے. آج بادشاہت کا کون ہے جو کہتا ہو کہ میں بادشاہ ہوں؟ دنیا میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اوپر کتنے بادشاہ بنے ہوئے تھے، پوری دنیا کے اندر کتنے بادشاہ ہیں. سب کون ہے بادشاہ؟ سامنے آئے. سب ختم ہو چکے ہیں. جواب کون دے؟ تھوڑی دیر کے بعد اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ واحد القہار، للہ واحد القہار. آج صرف میری حکومت، دنیا میں بھی میری حکومت تھی، مگر ان بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کے اندر آ کر مجھے بھلا دیا تھا. آج بتائیں کون ہے بادشاہ؟ ختم. پھر اس کے بعد بارشیں ہوئی، کچھ عرصے تک بارش ہوتی رہی. پھر جتنے مردے تھے زمین سے نکلنا شروع ہوئے، جتنے مردے ہیں سب زمین سے سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے. کہاں پر؟ اللہ کے پاس، جس کو میدان محشر کہا جاتا ہے. سب جمع ہو، سارے انبیاء جمع ہو گئے اور سارے اولیاء اللہ جمع ہو گئے اور ہم اور آپ بھی جمع ہو جائیں. حال کیا ہوگا؟ حال کیا ہوگا؟ بالکل برہنہ ہوگی. کیا ہوگا؟ کپڑے نہیں ہوگے، ختنہ نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح پہلی مرتبہ تم دنیا میں گئے تھے بچپن کے اندر، ایسے ہی آج اللہ اس دن سب کو جمع کرے گا. اتنا سخت اندھیرا ہوگا. سورج تو ختم ہو گیا، ادھر شمس قویرت، سورج کو لپیٹ کے پھینک دیا گیا، اندھیرا ہی اندھیرا، چاند بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا سب کچھ. تو پھر سورج آئے گا مگر اس میں روشنی نہیں ہوگی. سر ایسا کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی. کوئی حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا. اللہ انتہائی جلال کے اندر. سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ایک آواز لگائیں گے ربی سلیم، اللہم ربی سلیم، اللہم ربی سلیم. اے اللہ مجھے بچا لے. نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ دنیا کے اندر میں نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی نا،
اس کو بچا دے. لا عاصم اليوم، آج اللہ میں کسی کا سوال نہیں کر. ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان کا بھی سلامی اللہم ربی سے، چاروں طرف سے ایک آواز انبیاء کی. اسی کے اندر ایک آواز آئی اللہم ربی امتی، اللہم ربی امتی. اے اللہ میری امت کو، اے اللہ میری امت کو بچا دے. یہ کون ہوں گے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کی سنتوں کو ہم نے پائمال کیا ہوا ہے، جن کی سنتوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. صبح سے شام تک نبی کی جتنی سنتیں ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں؟ اپنی بیوی کی باتوں کو مانتے ہیں، دکانداری کے چکروں میں آ کر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. صاف صاف بتائیے آج کہ میں نے اور آپ نے کلمہ کون سا پڑھا ہے؟ بیوی کا پڑھا ہے، دکان کا پڑھا ہے، حکومت کا پڑھا ہے، وزارت کا پڑھا ہے. ہم سب نے کلمہ تو پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھا، مگر اطاعت کس کی کرتے ہیں صبح سے شام تک؟ خود ہی بتائیے کس کی. یاد رکھیے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی و تربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ نے 8 چیزوں کو شمار کیا جس کے ساتھ آدمی کی محبت ہے، اپنے باپ کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے مال کی. یہ وہ کہا یاد رکھو اگر ان کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہے تم فاسق ہو گئے، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے بتائیے؟ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. دکان کا کلمہ پڑھا ہے، جو دکان کہے گی ہم وہ مانیں گے. کارخانے کا کلمہ پڑھا ہے، جو کارخانہ کہے گا اس وقت تک ہم اس پہ بیٹھیں گے نہیں. ہم اسباب کے طور سے سب کچھ کریں گے، مگر ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ اللہ رسول کی. ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ قرآن کی آیت یاد کریں، معالیات صاحب بہت پڑھتے تھے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے، اس کے مقابلے میں کسی اور کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی. بھائیوں اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کراچی کے اندر ایک اجتماع ہو رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ووٹ کا مسئلہ ہے، نہ نوٹ کا مسئلہ ہے، نہ کسی کا مسئلہ ہے. اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے. نبی جی ایک دفعہ ممبر پہ آئے، ممبر پہ آئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار. پہلے آواز میں دھیمی پنا تھا، پھر بعد میں آواز میں بڑی تیزی آ گئی. حدیث کا راوی کہتا ہے یہاں پر اگر نبی ہوتے تو منہ بازار ہے، میرے نبی کی آواز وہاں تک پہنچی تھی. کیا ہوا ترجمہ؟ اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یہ اجتماعات کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے ہم بچائیں اور ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. بچائے گا تو اللہ ہی. سبب تو ہم بن سکتے، سبب تو بن سکتے، تو یہ اللہ سے بن. ایک ہی جملہ نبی جی نے کہا اور کوئی دوسرا جملہ نہیں کہا. کوئی جہنم کوئی معمولی چیز ہے؟ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک ہی جملہ نبی نے فرمایا اور پھر نیچے اترا اتقوا النار. اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. تمہیں نہیں معلوم جہنم کی آگ کتنی سخت ہے. میرے نبی تو معراج کے موقع پر جہنم کو دیکھ کر آئے تھے. آپ انصاف سے بتائیے، ایک تندور جل رہا ہو، کسی سے کہا جائے تم 5 منٹ کے لیے تندور کے اندر بیٹھ جاؤ، 5 لاکھ روپے دے.
کوئی بیٹھے گا جا کے؟ کوئی ہے عقل مند ایسا؟ پھر کیوں ہم نمازوں کو چھوڑ کر جہنم کی آگ کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں؟ جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بناتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کے طرف لے کے جاتے ہیں، نبی کی نافرمانیاں کر کر کے جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ میرا نبی نے 23 سالہ زندگی گزاری ہے، کتنی؟ نبوت میں نا، نبوت کی کتنی زندگی تھی؟ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی ہے اور 63 سال میں دنیا سے رخصت۔ کتنی زندگی بنی؟ کسی عالم سے پوچھئے کہ میرے نبی نے 23 سال کے اندر ایک رات یا ایک دن سکون سے گزارا ہے؟ سکون سے گزارا؟ بے چینی کے ساتھ۔ آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، آپ کی اولادوں کی ہو چکی ہے، صحابہ کی ہو چکی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ کی مغفرت اور اولادوں کی جنت اللہ نے دنیا میں دکھا دی معراج کے موقع پر۔ آپ کا اعلان ہو چکا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، ہم نے آپ کی مغفرت کر دی۔ آپ اتنا کیوں پریشان رہے ہیں؟ 2 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ إِنَّا كُنَّا نَنظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ 3 أَهِلَّهُ فِي شَهْرَيْنِ، 60 دن تک میرے نبی کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر میں چلے پہ چلا جاؤں گا تو کھائیں گے کیا حاصل؟ بھائیوں، پوری انسانیت آج دوڑ رہی ہے جہنم کی طرف، کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں بھاگ رہی ہے، بھاگنے دو۔ شیطان نے ایک جملہ ہمارے اندر ڈال دیا، کیا؟ ہر آدمی کی اپنی قبر ہے، جانے دو اس کو۔ ہم کیوں نہیں پریشان ہو؟ کیوں نہیں بے چین ہو؟ لوگوں کی منتیں کرو، پاؤں پہ پڑ جائیں خدا کے لیے، تم نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، ورنہ 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جانا پڑے۔ میرا نبی کتنا بے چینی کے ساتھ، سیرت کے لکھنے والے ہزاروں لوگ، نبی کے حالات کو لکھنے والے زندگی کو ایک جملہ نہ لکھ کے ان کی سیرت مکمل نہیں ہوگی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ متواصل الاحزان، میرا نبی مسلسل غم زدہ رہتے تھے۔ یہ جملہ نہیں لکھتا وہ کتاب والا، اس کی سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ سیرت کو مکمل کرنے کے لیے جملہ ضروری ہے، متواصل الاحزان، آپ مستقل غم زدہ رہتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی جی رات کو میرے پاس آئے، چپ چاپ اٹھ کے گئے، میں سمجھا کہیں اور چلے گئے، پیچھے پیچھے گئی، پیچھے پیچھے میں گئی، آپ جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ مسلمان جن انتقال ہو چکا ہے ان کے لیے دعائیں مانگو۔ کیا حال کیا ہم نے اپنے نبی کے ساتھ؟ آج پکا عزم کر لیں میں اور آپ کہ انشاءاللہ جب تک کی زندگی ہے انشاءاللہ نبی کی سنتوں پہ چلیں گے۔ کہیں انشاءاللہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ نبی کا دین ہے، جس کے لیے نبی نے مشقتیں برداشت کی ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے کہیں انشاءاللہ ہم خوب محنت کریں گے۔ اجتماع کا عنوان آ رہا ہے، اپنی اپنی مسجدوں کے اندر 8 گھنٹے 10 گھنٹے دیں گے، کہیں انشاءاللہ کون کون دے گا بھائی؟ بھولیے نہیں، کل سے دینا شروع کر دیں گے اپنی اپنی مسجدوں میں۔ جو چھٹی لے سکتے ہیں چھٹی لے لیں۔ اب 11 تاریخ ہو گئی غالباً، اجتماع کب ہے؟ 25 کو۔ کتنے دن باقی رہ گئے؟ 14 دن باقی رہ گئے۔ 14 دن تک اپنے مسجدوں کے اندر پڑ جائے، یہاں سے بستر لے جا کے اپنی مسجد کے اندر ڈال دیں گے، اپنی مسجد کے اندر ڈال دیں۔ ہر آدمی کی منتیں کریں، ہر آدمی کی خوشامدیں کریں، ہر آدمی کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، ہر آدمی کو جنت کے لیے اس کو آمادہ کریں، گناہوں سے توبہ کروائیں۔ کریں گے انشاءاللہ، اور سب اور علاقے والوں کو تیار کریں 4 مہینے اور چلنے کے لیے۔
ہر مسجد والے کم از کم ایک ایک جماعت تو ضرور. اگر یہاں پر 500 مسجد والے بیٹھے ہیں تو 500 جماعتیں تو تیار کر کے دیتے. کوئی مشکل نہیں، تھوڑا سا عزم کریں، منتیں کریں، ساتھی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ اپنی اپنی مسجدوں سے ایک ایک جماعت تو کم از کم دیں گے. زیادہ ہو جاوے تو اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم ایک جماعت ضرور دیں گے. اور اپنی مسجدوں میں ٹھیا ڈالیں. صحیح. اور 2 رکعت ضرور اللہ سے پڑھ کے دعائیں مانگیں. 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ کے یہ ہمارا اجتماع جو یوسف مسجد میں اسی مسجد میں ہونے والا، اے اللہ پوری دنیا کے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. دعا مانگیں گے آدھا گھنٹے تک خوب اللہ کے سامنے روئے. ایک آدمی کا ایک آنسو بھی اللہ کو پسند آ گیا، دنیا میں ہدایت پھیل جائے. قبولیت کا مسئلہ ہے. صحیح ہے، کریں گے انشاءاللہ. بس اب بیٹھے رہیے، تشکیل جب پوری ہو جائے پھر اٹھیں گے، پھر اس کے بعد اعلان ہوگا.